حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن نہ صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا، وہ بتا نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہ کے بعد ہی دور بدل گیا ہے، تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں۔ جب بدری صحابہ کو عائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا کرتا ہی بدل لے، یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا رحم اللہ تعالی جہ الکریم، ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کھڑے ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، اور کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی کہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، کہ میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ ناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا، صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، حضرت عمر کو کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو، دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا تو صرف میرا کرنا، یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، تحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنے، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی، اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کرے میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے، اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیجئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے، اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ایک ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا، آپ بڑے اکرام والے، یقین کریں لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا، وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے، تھوڑا سا ترک ہوتا ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور اد کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جب پوچھو کو فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا؟ تو لوگ جا کے پوچھتے عرض کرتے حضور وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے، تو امام مالک اٹھتے غسل کرتے، پھر جبہ پہنتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا، آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ سامنے بیٹھا حدیث پوچھنے آیا، تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث کا ادب ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے، اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر، جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں، اس لیے تو پتہ چلا نا۔ آپ فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت، کہنے لگا جی نہیں شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر، تو ادب کر تو خدمت کر، کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا، لیکن بید بھی نہ کر، توہین نہ کر کبھی۔ ہاں تو نا شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے، ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا، میری کرنا، بڑے بڑے بہانوں سے، یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ادب کرے، اکرام کرے، ہمیں کیا لگے، ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے، ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے، بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا، نسبت دیکھنی ہے، نسبت دیکھنی ہے، نسبت۔ وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے، فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے، میں کہ اللہ اللہ تیرے کو صاحب پوچھنا ابھی صاحب کر کے دس کیڑا ہے تے کیڑا نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید ہوں اس کا ادب کرو، میں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے تھرمامیٹر پکڑا، لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو۔ ادب کریں، اکرام کریں، اس سے آپ کا وقار بڑھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں نا ایک شاہ جی تھے، وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بزرگ عالم تھے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے، ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کی، اس کی کیا حکمت تھی؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرف بڑھتا ہے، لیکن فٹافٹ ایک منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے ہیں اور سانس نہیں لیتے، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے، غلطی ہو گئی اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی، تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زیادہ ہے، ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں۔ خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں۔ ادب ہی دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں، جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو۔ اب ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات، لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ بھی دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لینے دو، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھائی علماء کرام لفظ مل گیا، میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ بڑا آیا، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے۔ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، کہ چلے آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، بے ادبی نہ کریں، توہین نہ کریں۔ دیکھیں نا، آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تھوڑا سوچ کے بولے۔